بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب الزائد في كتاب الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ہر مقبول دعا والے نبی کی بھی لعنت ہے۔ جن میں سے پہلا شخص وہ ہے جو کتاب اللہ میں اضافہ کرے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے۔ رحمت سے یہ زندگی کا نظام قائم ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا کہ میری رحمت نے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ لیکن لعنت جب ہوتی ہے کسی پر تو اللہ تعالیٰ اس سے کچھ رحمتیں ہٹا لیتے ہیں اور کچھ نفرتیں اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ نظر غضب، غصے کی نظر، نفرت کی نظر، کراہیت اور ناپسندیدگی کی نظر اس پر آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے بھی، میری طرف سے بھی لعنت ہے، اور اللہ کی جانب سے بھی ہے، اور ہر نبی کی جانب سے بھی ہے۔ یعنی ہر نبی جو مقبول الدعا ہیں، یعنی ہر نبی ہی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ جن میں سے پہلا شخص وہ ہے کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا۔ یعنی اللہ نے جو کلام، جو کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے نازل فرمائی ہے، تو یہ شخص اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ دین ہے۔ دین کی بنیاد اس کے نبی پر ہوتی ہے، اور نبی کے ساتھ کتاب ہوتی ہے۔ تو کتاب کی اہمیت وہ بھی ایک بنیادی اہمیت ہے۔ اگر وہ کتاب محفوظ ہو تو دین بھی محفوظ ہے۔ اگر کتاب محفوظ نہیں ہے تو پھر دین کے بھی محفوظ ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا، یعنی قرآن پاک، وہ تو آج تک من و عن محفوظ ہے، اور اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یعنی دین اسلام، وہ بھی محفوظ ہے۔ عمل میں ہونا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن علمی طور پر دین پورے کا پورا موجود اور محفوظ ہے۔ جبکہ سابقہ جو امتیں ہوئی ہیں، تورات اور انجیل ہے، اس میں اضافے ہوئے، کمیاں بھی ہوئیں، تبدیلیاں بھی ہوئیں، اضافے بھی ہوئے، الحاقی عبارات اس میں جوڑی گئیں، شامل کی گئیں۔ اس وجہ سے اب کوئی بندہ یقین سے یہ نہیں بات کہہ سکتا کہ یہودی اس وقت اسی سطح پر اور اسی چیز پر قائم ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دی ہے۔ جو دین ان کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے، یہودی بالکل بلا کم و کاست کیا اسی دین پر چل رہے ہیں، یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی۔ یہی حالت عیسائیوں کی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو دین دے کر گئے وہ آج عیسائیوں کے پاس بعینہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ اس میں پتہ نہیں کیا 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 اضافے اور بدعات ہو چکی ہیں۔ تو بنیاد اس کی کتاب ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے تحریف کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو اضافے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی لفظوں میں اضافہ کر دے،
مثلا قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں 7 یا 6 آیات ہیں تو وہ 3-4 آیات اور شامل کر دے کہ یہ بھی سورہ فاتحہ ہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ملاوٹ ہوتی ہے تو یہ ملاوٹ پھر الگ سے نہیں ہوتی، پھر وہ سارا مضمون ہی ملاوٹ زدہ ہو جاتا ہے. تو پھر سورہ فاتحہ ایک نسل کو تو پتہ ہوگا یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ بعد کی ہیں، دوسری پھر تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے وہ 10 کی 10 آیات ساری سورہ فاتحہ سمجھی جائے گی. تو پھر اصل کیا تھی، نقل کیا ہے، ملاوٹ کیا ہے، وہ اس کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بدعت کو بہت سنگین نظروں سے دیکھا ہے شریعت نے، کیونکہ یہ بھی دین میں ایسا اضافہ ہوتا ہے جس کے 1-2 نسل گزر جانے کے بعد اصل میں اور اضافے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دین کے بگاڑ کا باعث ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں یا کسی بھی کلام میں تحریف اور اضافہ یہ اللہ کی جانب سے لعنت کا موجب ہے. پھر یہ ایک اضافہ تو لفظی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں اضافہ کر دینا، اور ایک اضافہ معنوی ہوتا ہے، یعنی جو بات اللہ نے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی اس بات کو ان کی نسبت سے نقل کرنا یا لوگوں کو کہنا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، جو کہ اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف بات ہے، جسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں. یہ بھی ایک بری بات ہے. یعنی قرآن پاک میں آدمی آیت پڑھے اور پڑھ کر کے مجھے اس میں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوں فرمانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ جو کہنے والا ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت کے بارے میں کچھ کہے. یہ ایک عام انداز بن گیا لوگوں کا کہ قرآن پاک یا حدیث کی جو ہے وہ کہتے ہیں جس میں میری رائے یہ ہے، آئی تھنک، میرا خیال اس میں یہ ہے. تو یہ جو ہمارا خیال ہے یہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب اللہ میں اضافہ بن جائے اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی نظر غضب کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین.